اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی اہم، آپ جانتے ہیں خود، ایمان اور عمل صالح، ان دونوں کا رشتہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ کیا ہمارے دل میں جو ایمان ہے اس کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہمارے اندر آ رہے ہیں یا نہیں؟ یہی ہمیں جائزہ لینا ہے، چیک کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ چیک کرنا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ پورا سننے کی کوشش کریں گے۔ تو کچھ آیات ہیں قرآن مجید کی جس کو آپ نے غور کرنا ہے، اور لاسٹ میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاؤں گی، اس میں آپ یہ چیک کریں گے کہ کیا ہم اس راستے پر تو نہیں، کیونکہ جب دو چیزیں ایک ساتھ پیش کی جاتی ہیں تو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کا تو ریکوائرڈ مومن یہ ہے اور ہم کہاں ہیں۔ تو ہمیں موقع پر اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے۔ تو دیکھیے، یہاں ایک بحث بھی آپ سنتے ہوں گے ہر جگہ کہ علم والے تو ہیں لیکن عمل والے کہاں ہیں۔ تو یہ دیکھا گیا ہے اکثر کہ لوگ عالموں سے جو ہیں بد دل ہو گئے ہیں، اور ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کھلے عام جو ہے مذاق اڑایا گیا علماء کا یا دین سے جڑے ہوئے خاص کر عالموں کا۔ تو ایسے جو آپ دیکھتے ہیں چیزیں یا باتیں، تو ہم اس میں کنفیوژن کا کیوں شکار ہیں؟ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ کیا ہم وہ تو نہیں عالم؟ کیونکہ عالم صرف وہ نہیں جو پورے قرآن اور احادیث کا پرفیکٹ علم رکھتا ہے، ہم بھی کسی درجے کے عالم ہو سکتے ہیں اگر قرآن ہمارے ساتھ ہے، اگر قرآن کی تعلیم، قرآن کے درس ہم دیتے ہیں یا لیتے ہیں تو لوگ ہمیں اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن والے ہیں۔ تو قرآن والے لوگ عالم ہیں، اور کس لیے عالم ہیں؟ کیونکہ یہ علم سب سے خاص علم ہے، العلم ہے۔ تو اس علم کے ساتھ کہیں ہم کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے کہ ہمارے جو ایکٹیویٹیز ہیں روٹین لائف میں، تو بڑا ایکٹیویٹیز کلاسز چل رہی ہیں، لیکن عمل کے وقت کہیں ہم جو ہیں ایسا نمونہ پیش تو نہیں کر رہے۔ تو یہی سب کچھ ہمیں غور کرنا ہے۔ چلیے اب دیکھیے، اگر آپ قرآن مجید کی آیات دیکھیں تو عمل سے ریلیٹڈ آیات ہیں 69 آیات صرف عمل سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں اعمال صالحہ پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ چلیے دیکھیے، تو اس میں ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5، آپ دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اور یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، وہ خوف سے محفوظ رہے گا اور نہ اس پر کوئی غم ہوگا۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چاہے یہودی ہوں، چاہے ستارہ پرست ہوں، چاہے نصارہ ہوں، ایمان اور عمل صالح شرط ہے۔ چلیے یہ آیت تو شاید آپ نے لگتی ہوگی آپ کو کہ ہے سورہ مائدہ میں، لیکن ایک تو سورہ آپ بار بار شاید نماز میں پڑھتے ہوں گے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی ترجمہ جانتے ہیں تو کیا ہے مطلب اس کا؟ مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو عمل صالحہ کرنے والے ہیں، عمل صالحہ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی۔ تو تلقین کرنا آپ جانتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ دینا اور باندھ کر رکھنا۔ تو آپ یہاں یہ غور کریے عمل صالحہ کیا ہے، تو اس کا جو کنیکشن بتایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ مائدہ کی اس آیت سے۔
آیت نمبر 69 سورہ مائدہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو ہمارے اوپر خوف بھی طاری ہے اور غم بھی رہتے ہیں دل پر۔ تو یہ مراد یہ نہیں کہ صرف قیامت کے دن، بلکہ ان کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ نہ تو یحزنون، یہ جو صیغہ ہے، جو عربک سینٹینس ہے، ٹینس ہے، یہ وہ ہے یعنی کہ کنٹینیوس ان کی حالت کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ خوف اور غم نہیں ان کے اوپر۔ ہم تو ایمان کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں ہے، لیکن اتنے خوف ہیں، اتنے غم ہیں۔ اگر وہ ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہو جو ہونا چاہیے، تو شاید ہمیں کوئی خوف نہ ہو۔ لیکن یہی چیز ہے جو ہمیں عمل صالحہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو جس بندے کو اپنے رب پر ایمان ہے اور یقین ہے، تو وہ تو ہر سچویشن میں گھس جائے گا، انٹر کر جائے گا، اور وہ اپنے ڈیزائرز پہ کنٹرول بھی کر پائے گا۔ تو ہم کیوں اعمال صالحہ میں ویکنیس ہے ہماری، کیوں ہم نہیں کر پاتے؟ ہم ظاہر شاید کبھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن ہم اس درجے پر نہیں۔ حقیقت یہ ہے، تو کہیں نہ کہیں ہماری خواہشات اور حالات کا ہم کیوں شکار ہیں؟ کیونکہ وہ ایمان ہمارے دل میں موجود نہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ دیں۔ خالی وقت میں ضرور اپنے آپ کو وقت دیں، یعنی کہ خالی وقت میں اپنے آپ کو وقت دیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیٹھ کر سوچیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ذکر جو ہم کرتے ہیں، بہت سارے اذکار یا رسول کی دعائیں بہترین ذکر کا ذریعہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ خود سے اللہ تعالیٰ کو کائنات میں غور کرنے کا وقت نکالیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو غور کریں کائنات کے ہر ذرے کے ذریعے، اور پھر آپ دیکھیے اس سے نہ صرف دل میں سکون پیدا ہوگا، بلکہ علم میں اضافہ ہوگا، یقین میں کیا ہوگی؟ ترقی ہوگی، یقین مضبوط ہوگا۔ چلیے، یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات آپ دیکھیے، یعنی کہ دوسری بات مینس دوسری آیت، ہمیں مغفرت کی بھی تلاش ہے۔ اب مغفرت ہم چاہتے تو ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ ثُمَّ اهْتَدَىٰ، راہ راست پر بھی رہیں۔ اس سے پہلے آمن وعمل صالحاً، ایمان اور عمل صالحہ۔ اب آپ دیکھیے، غفار ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن کب ہمیں مغفرت نصیب ہوگی؟ ہمیں بھی تو مغفرت، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیے جب ہم توبہ کرنے والے، اور وہ توبہ جس سے ہم رجوع کر جائیں، بالکل گناہوں کو چھوڑ دیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسانی کمزوری کے سبب کوئی گناہ ہو رہا ہو یا ہو جائے تو، لیکن توبہ سے مراد ہے کہ پلٹ جانے والا، پیچھے گناہوں کو مڑ کر نہ دیکھنے والا، بلکہ اپنے رب کے حضور آ جانے والا۔ پھر آمنا، ایمان جاگ گیا اس کے دل کا۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی بندہ اتنا گناہ گار ہے پھر وہ ایمان لایا اور اس نے پھر نہیں، بس اس میں ایمان آ گیا توبہ کے بعد۔ ہو سکتا ہے کوئی مشرک ہو، لیکن وہ شرک سے باز آ گیا، اب وہ ایمان والا ہے، اب ہم بلیم نہیں کر سکتے اسے کہ تم نے یہ کیا۔ چلیے، یہ الگ بات ہے۔ پھر آمن وعمل صالحا، ایمان اور عمل صالحہ۔ تو یہ جو عمل صالحہ ہے، یہ کیا ہم سوچتے ہیں ایمان کافی ہے ہماری نجات کے لیے؟ معافیاں کتنی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم، اور ہمارا دل بے چین رہتا ہے، اور رہنا چاہیے۔ یہی ایمان کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کیا یا نہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ عمل صالحہ میں کمی کی وجہ سے ہمیں معافی نہ مل پائے۔ خصوصاً اس رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ سے معافی حاصل نہ کر پائیں، تو یہ امید ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی کوشش میں لگاتار لگے رہیں، اور جائزہ ضرور لیں اپنا کہ
کیا ایمان کے بعد اعمال صالحہ بھی آ پائے ہیں یا نہیں، یا صرف علم ہی علم کے میدان میں گھوم رہے ہیں؟ آپ سوچئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، جتنے بڑے جو یہ صحابہ تھے جو علم والے تھے، آپ دیکھیے کہ یہ لوگ کیا تھے، لگے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے میں، لیکن ایک بڑی جماعت وہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں اور مختلف کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ تو کچھ لوگ مقرر تھے جو جیسی بھی ان کی حالت ہوتی وہ علم حاصل کرتے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ساری کی ساری جماعت صرف تقریریں کرنے میں لگ گئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا کوئی نہیں تھا جو ایمان اور دین کی راہ میں قربانیاں پیش کرے مختلف۔ تو ہمارا دین کیا ڈیمانڈس ہے اس کی کہ زندگی کے ہر میدان میں اپنے اندر کے پوٹینشیل کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں جو قابلیت رکھی ہے اس کو میں استعمال کر رہا ہوں یا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک مختلف ایک ڈیفرنٹ پوٹینشیل کوالٹی کے ساتھ ضرور پیدا کیا ہے۔ تو اپنی خودی کو پہچانیں، خودی، اسی کو علامہ اقبال کی شاعری اگر آپ پڑھے ہوئے ہوں یا اگر آپ پڑھیں تو اس میں جو خودی کی تلاش ہے اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں، ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو جانیں کہ میں کیا ہوں، اور جو میرے ساتھ زندگی میں حالات پیش آئے ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے کیا سبق سکھانا چاہتا ہے، اس سبق کو لیں اور آگے بڑھ جائیں، افسوس نہ کریں۔ پچھلے باتوں کو سوچ کر لوگوں کی یا جو حالات تھے بالکل نہ افسوس کریں، بلکہ سبق مین ہے، لیسن از مین، ٹارگٹ از لیسن۔ تو لیسن کو لے کر آگے بڑھ جائیں اور ایک ایسا نکھرتا ہوا انسان بنیں جس کا ہر آنے والا کل پچھلے کل سے بہتر ہے۔ چلیے اس کے بعد دیکھیے آپ کے یہاں علم کے، اور اگر آپ چیک کریں قرآن مجید میں کہ کتنی بار علم کی بات آئی، تو علم کی بات تو آئی ہے 191 ٹائمز، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ 191 ریکارڈز میں، میں نے اسلام 360 سے لیا ہے، آپ چاہیں تو آپ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو خیر سب سے میں نے جو انٹرسٹنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ علم کے متعلق اللہ تعالیٰ کے بارے میں تعریف ہے، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی علیم ہے۔ آپ چیک کریے زیادہ تر یہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ تو یہاں جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ اصل علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ یہاں بہت زیادہ جگہ قرآن مجید میں یا بہت ہی کم جگہ یہ بات ہے کہ میں نے جو تھا اس علم والے کو جو ہے علم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بہت سارے لوگوں کو، جیسے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں سورہ کہف میں ہے کہ میں نے اس بندے کو علم دیا۔ تو علم کا عطا کیا جانا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم سے جو آرڈر کیا گیا، ریکوائرڈ ہے، وہ عمل صالحہ ہے، اور عمل صالحہ کب آتے ہیں وجود میں؟ جب علم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا علم حاصل کر کے اپنے مقصد عمل صالحہ کو فالو کریں، بڑھ جائیں، لگ جائیں، صرف علم کے میدان میں اتنا نہ رہیں کہ عمل صالحہ کا موقع نہ ملے۔ میں کیونکہ یہ حالات آج دیکھ رہی ہوں، اسی لیے میں نے یہ جو ہے کوشش کی ہے تھوڑی کہ ہم یہ کیوں نہیں غور کرتے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ کتنے جو مواقع ایسے ہیں نیک اعمال کے جو ہم ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ میں بہت بزی ہوں۔ کہاں بزی ہیں؟ اس گھر کی صفائی میں جس کو ہمیں چھوڑنا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پاکی ایمان نصف ایمان ہے، لیکن ہم اسی وجہ سے اپنے گھروں کو چمکانے میں، کوئی جو ہے اپنے آپ کو چمکانے میں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے بڑی نعمت، اور صرف اسی کے غم میں اور فکروں میں ہم اتنا نہ لگ جائیں کہ اپنے لیے عمل صالحہ نہ کر پائیں، کیونکہ یہ جو ہے سب فتنہ ہے، آزمائش ہے، مال بھی اولاد بھی۔
تو ہم کیا شیطان ڈالتا ہے ذہن میں کہ تم بڑے بزی ہو، اور واقعی آج کی جو مصروفیت ہے وہ ہر انسان کے ساتھ ہے. مطلب ہم 5 منٹ کر کے وقت کو ایسے نکال دیتے ہیں. ابھی آپ یہ غور کریں، کبھی جب میں اپنے آپ کو غور کروں میں بھی، کہ کسی سے بات کرنے بیٹھ جائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کتنا وقت نکل گیا. اسی وقت کو، اسی ٹائم کو مینیج کریں، ہر صورت میں مینیج کریں. اور اس مینجمنٹ کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس مینجمنٹ کا فائدہ یہ ہوگا، جو وقت آپ بچائیں گے، اور اس کے لیے آپ کو ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا. میں بتاؤں آپ کو، اپنی صبح، اپنی دوپہر، اپنی شام، اپنی رات کے لیے یہ جو ہے دیکھیں کہ سوٹیبل ٹائم آپ کے علم کے لیے کیا ہے، کون سے اعمال ایسے ہیں کہ جن کو آپ نے کرنا چاہیے. پہلے اس کی لسٹ بنائیں کہ میں یہ کر سکتی ہوں. اور قرآن مجید میں آپ اگر پڑھے ہوئے ہیں سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون بندے پسند ہیں. نہیں تو یوٹیوب پہ ڈال کر ذرا چیک کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کون ہیں. اور اگر آپ مجھ پہ اعتبار کرتے ہیں تو میں آپ کو نام بتا رہی ہوں، مولانا صہیب رومی، اور اس کے علاوہ جو ہیں رومی ہیں آگے ان کے، یا مولانا صہیب ہیں. خیر، تو ان جو علماء ہیں، تو ان علماء ڈاکٹر فرحت ہاشمی، ڈاکٹر اسرار احمد، نعمان علی خان، ذرا چیک کریں آپ کہ یہ جو آپ کو ویڈیوز مل رہی ہیں اس میں آپ کو کتنا مزے سے گھر بیٹھے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، کون پسند ہے. تو کتنی بہترین بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جن کو پسند کر لے، تو ہم کیوں پیچھے ہیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کرنے میں؟ جانتے ہیں لیکن وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں مل رہا، حالات سے پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ کچھ آسان کام لے لیجئے جو ہم کر سکتے ہیں. میں اپنے اوپر یہ بات سوچتی ہوں سب سے پہلے کہ میں جو کر سکتی ہوں وہ کریں، اور جو نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی جو کوشش ہے اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے، یہ بات یاد رہنا چاہیے. چلیے خیر، تو سب سے پہلی بات اخلاقی نمونہ پیش کریں. بیہیویئر، کیریکٹر، پرسنالٹی ہونی چاہیے اسلامک. بڑی بڑی باتیں کروں اور تقریریں کروں اور اس کے بعد میرے اپنے گھر میں میرا مزاج یا میرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میرا اخلاق صحیح نہیں ہے، اور جو ضرورت مند ہیں میرے پڑوسی یا میرے رشتہ دار، کسی بھی طرح کے ضرورت مند ہیں، ان پر میرا کوئی دھیان نہیں، تو ایسے بتائیے علم کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ ہے ایسے علم کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو راستہ چلتے، اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والے اور اقربا کو کتنا وقت دیا کرتے تھے اور کتنے غمگین رہا کرتے تھے ان کے لیے. تو جب ہدایت کے لیے ان کے غمگین تھے تو بتائیے ان کی پریشانیوں کے لیے کیا نہیں بے چین ہوتے تھے، ہوا کرتے. لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اصل میں کم جاننے والے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں جانتے تو میں ایک بک کا نام بتا رہی ہوں آپ کو، رحیق المختوم. ضرور منگا کر پڑھنے کی کوشش کریے. صرف وہی بک نہیں، جو بک آپ چاہیں سنت نبوی سے ریلیٹڈ پڑھیں. اور سنت نبوی کے پڑھنے کا سب سے بیسٹ جو طریقہ ہے وہ پورے قرآن کی تفسیر ہے، کیونکہ روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہیں بیسٹ. تو جب آپ کوئی بھی اچھی تفسیر سامنے رکھ کر پڑھنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیے پوری سنت، پوری سیرت سامنے آئی جائے گی. لیکن ایک الگ سے کلیکشن چاہیے آپ کو تو کوئی بھی سنت نبوی کی بک جیسے میں نے نام بتایا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. چلیے، دوسرے کا دکھ درد بانٹنے والے بنیں، ان کے کام آنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ عمل آپ جانتے ہیں جس دین میں یہ بتایا گیا کہ راستے کا پتھر ہٹا دینا نیکی ہے، راستے کا پتھر ہٹا دینا نیکی ہے، تو کیا وہ دین جو آس پاس لوگ تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف میں کام آنے والا ہم اگنور کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو اتنا اسمارٹ سمجھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں سے ہم اپنی نگاہ پھیر کے اپنی لائف میں بہت انجوائے کر رہے ہیں، یا اپنے غموں میں بہت مگن ہیں، اپنے غموں میں ہیں، یا جس بھی حالت میں ہیں. ہم ان آس پاس کی تکلیفوں کو، جو لوگ ہیں ان کو اگنور نہ کریں. یہی غلطیاں ہماری، ایسا نہ ہو ہمیں منافق بنا دیں. چلیے آگے دیکھیے. تو بات سمجھنے کی ہے، اگر ان آیات پر جو میں علم حاصل کرتی ہوں اگر عمل والی ہو جاؤں تو ہوگا کیا؟
یہ اس سے بہتر ہے کہ میں ساری آیات یاد کر لوں قرآن کی اور عمل سے خالی ہوں، نعوذ باللہ۔ چلیے دیکھیے، تو کیا چیک کرنا ہے، ہم صرف ایک ظاہری شو آف تو نہیں کر رہے کہ اپنے آپ کو دین کے کاموں میں لگا کر کہیں یہ نہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں بھائی لگی ہوئی ہوں، بہت دین میں ہوں، بہت دین میں ہوں۔ میں نے اکثر لوگوں کو یہ دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو جاننے والا ہے، کہ وہ دنوں رات میسج ڈالتے ہیں دین کے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت وقت دیا ہے، اور اسٹیٹس لگاتے ہیں، میں بھی لگا لیتی ہوں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ میں دنوں رات بتاؤں اور پھر عمل کس وقت کروں گی، میں کس وقت کروں گی؟ آپ دیکھیے، اس طرح میں اگر علم کے میدان میں اس طرح سے لگی ہوئی ہوں کہ آج میں یہ سوچوں کہ یہ میسج لوگوں کو رہنمائی دیتے ہیں، یہ اسٹیٹس میرے رہنمائی دیتے ہیں، لیکن کیا جس کو رہنمائی چاہیے، کیا جس کو واقعی دل میں ایمان اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، وہ آج یوٹیوب نہیں ہے، وہ ڈال کر نہیں سینکڑوں دیکھ سکتا؟ کیا میرے ہی پابند ہے کلاسز کا؟ تو کلاسز لیں اور دیں، لیکن آپ لوگوں میں ایسا احساس ضرور دکھائیں، اور آپ کے اندر وہ احساس ہو کہ لوگ آپ سے خود پوچھیں کہ بتاؤ یہ بات کیسی ہے، بتاؤ یہ بات کیسی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو فیلنگ اور احساس کی بات ہوتی ہے، اس سے بڑھ کے بہترین محبت کوئی نہیں ہوتی، کہ جو احساس کر لے اور محسوس کرے تو وہ انسان خوشبو، یعنی کہ اس کے کردار میں خوشبو ہوتی ہے، وہ انسان دور سے ضرورت مند یا دین کا ضرورت مند، کسی بھی طرح کا ضرورت مند اس کو فیل کرتا، فوراً بھاگ کے جاتا ہے کہ بھائی بتائیے مجھے یہ پریشانی آپ اچھا بتا سکتی ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا خیال رکھتی ہیں، کیونکہ آپ جو ایک بات بتاتی ہیں اس پہ عمل کرتی ہیں، آپ مجھے بتائیے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے یہی بات سوچنا ہے۔ اور ایک پوائنٹ اور ہے، سنتے جائیے بس، قرآن کو گا گا کر پڑھنا، تجوید پر فوکس کرے رہنا، صرف اور صرف میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ تجوید پہ فوکس اتنا ہے کہ نہیں پتہ ترجمہ کیا ہے، تو لہٰذا صرف جو ہے ایک حصے کو لے کر نہ بیٹھ جائیں، تجوید کے ساتھ سب سے پہلے ترجمہ ضرور پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے اس میں، اس کے بعد عمل پہ تبھی آ جائیں گے، ہم آ پائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتایا ہے قرآن مجید کا، سورہ اعراف آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اسے خوب غور سے سنیں اور اس کو کان لگا کر سنو۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں غور سے سنو، کان لگا کر سنو، ہم صرف زبر زیر پیش میں الجھ گئے، نہیں، تجوید کے نہیں، زبر زیر پیش کا خیال رکھیے، لیکن الجھ نہ جائیں اور الجھ کر رہ نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی مجھے کہنا ہے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے آپ لوگ، اور میں نے یہ چھوٹی سی کوشش کرنے کی ہے تھوڑی سی، اور میں چاہتی ہوں آپ کا سپورٹ مجھے رہے، اور کیسا لگے آپ کو سن کے آپ مجھے ضرور بتائیے، یہ نہیں کہ میں نے کیسا کیا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی بات ایسی تو نہیں جو آپ کو غلط لگی ہو، یا پھر وہ آپ بات نہیں سمجھ پائے ہو، تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔